باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ اولاد کے بگڑنے کا ذمہ دار کون؟ عموماً دیکھا گیا ہے بگڑی ہوئی اولاد کے والدین اس کی ذمہ داری ایک دوسرے پر عائد کر کے خود کو بری الذمہ سمجھتے ہیں، مگر یاد رکھیے اولاد کی تربیت صرف ماں یا محض باپ کی نہیں بلکہ دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سخت گرے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔ سورۃ تحریم آیت نمبر 6۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے سامنے تلاوت کی تو وہ یوں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنے اہل عیال کو آتش جہنم سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ عز و جل کو محبوب ہیں اور ان کاموں سے روکو جو رب تعالی کو ناپسند ہیں۔ حوالہ جات۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بادشاہ نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے اہل و عیال کا نگران ہے، اس سے اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کی نگران ہے، اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حوالہ صحیح البخاری۔ اگر ہم اسلامی ماحول کے خواہش مند ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی نیک دین کے اصولوں کے مطابق تربیت بھی کرنی ہوگی، کیونکہ اگر ہم تربیت اولاد کی اہم ذمہ داری کو بوجھ تصور کر کے اس سے غفلت پاتے رہے اور بچوں کو ان خطرناک حالات میں آزاد چھوڑ دیا تو نفس و شیطان انہیں اپنا غلام بنا لیں گے۔ سوچیں، اگر بچوں کی اسلام کے اصولوں کے مطابق تربیت نہیں ہوگی تو وہ معاشرے کا بگاڑ دور کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکیں گے؟ جو خود ڈوب رہا ہو وہ دوسروں کو کیا بچائے گا؟ آپ کی اولاد آپ کے جگر کا ٹکڑا اور اپنی ماں کی آنکھوں کا نور سہی، لیکن اس سے پہلے اللہ عز و جل کا بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور اسلام معاشرے کا اہم فرد ہے۔ اگر آپ کی تربیت اسے اللہ عز و جل کی بندگی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور اسلامی معاشرے میں اس کی اہم ذمہ داری نہ سکھا سکی تو اسے اپنا فرما بردار بنانے کا خواب بھی چھوڑ دیجئے، کیونکہ یہ اسلام ہی ہے جو ایک مسلمان کو اپنے والدین کا مطیع و فرما بردار بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے اولاد کی ظاہری زیب و زینت، اچھی غذا، اچھے لباس اور دیگر ضروریات کی کفالت کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی و دینی اور روحانی تربیت کے لیے بھی کمر باندھ لیجئے۔ جزاکم اللہ خیرا۔